20 تراوی یہ سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعتیں، لیکن کئی یہ لوگ بہانے سے 8 پڑھ کے گھر بھاگ جاتے، حالانکہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے 8 تراوی پڑھی، اس کے مقابلے میں 20 تراوی پر حدیث سے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، امام طبرانی نے نقل کی اور کئی محدثین نے نقل کی کہ سرکار علیہ السلام نے 20 رکعت تراوی پڑھی۔ امام ابن حجر عسقلانی، جس کا یہ مطلب مخالفین بار بار نام لیتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی، انہوں نے اپنی کتاب التلخیص الحبیر کے اندر نقل کیا کہ سرکار علیہ السلام نے جو با جماعت، بخاری شریف کی حدیث ہے نا، با جماعت نماز پڑھائی تھی تراویح کی، پھر بعد میں با جماعت نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ تراویح فرض نہ ہو جائے، تو 2 دن جو تراویح پڑھائی، بعض روایات میں 3 دن پڑھائی، وہ جو 2 دن تراویح پڑھائی، علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ پھر دور صحابہ نے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کھڑی کی، باقاعدہ اہتمام کیا، کیونکہ اب تو فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا، اس لیے تو جماعت کو سنت کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم۔ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح کا اہتمام کیا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، امام بنایا، 20 تراویح پڑھی، عثمان غنی نے 20 پڑھی، مولا علی نے 20 پڑھی، ان کے ادوار میں 20 تراویح پڑھی۔ کوئی اس طرح کی روایت صحیح نہیں دکھا سکتے کہ فاروق اعظم نے 8 تراویح پڑھی، اور صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ 20 تراویح پڑھی ہے فاروق اعظم نے، صحابہ کا اجماع ہو گیا، عثمان غنی نے 20 پڑھی، مولا علی نے 20 پڑھی، اور چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، کسی کے نزدیک 8 تراویح نہیں۔ ایک قول پر امام مالک کے نزدیک 20 تراویح، اور ایک قول ان کا 36 ان کی رکعتیں، یہاں نفس کی پیروی کرتے 36 کی طرف نہیں جائیں گے، 8 کی طرف، چلو 8 پڑھ کے گھر جاؤ۔ کوئی ایک حدیث تو ایک جو روایت صحیح بخاری شریف کی پیش کی جاتی ہے اس میں تراویح کا لفظ بھی نہیں ہے، بلکہ خود امام بخاری اسے کتاب التہجد میں لے کر آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکھتے پڑھتے تھے، مطلب 3 وتر پڑھتے تھے اور 8 یہ رکھتے پڑھتے تھے۔ تو اب سوچنے کی بات ہے، یہاں تو بات ہو رہی ہے رمضان غیر رمضان، یعنی ایسی نماز ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تراویح رمضان کے علاوہ تو نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہ وہ نماز ہے جو تہجد کی، امام بخاری کو یہی سمجھ آیا، امام بخاری کتاب التہجد میں لے کر آئے کہ تہجد کی 8 رکعتیں حضور پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر ادا فرماتے تھے، اور سرکار علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ وتر جو ہے وہ تہجد کے ساتھ ادا فرماتے، تو لہٰذا اس حدیث میں تو رمضان اور غیر رمضان والی نماز کا ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے پہلے 1 وتر ویسے پڑھتے ہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو اب اس حدیث میں تو 3 وتروں کا ذکر ہے، تراویح کے لیے تو پیش کرتے ہیں لیکن وتروں کا کیا کریں گے، وتر 1 پڑھتے ہیں، یہاں تو 3 وتروں کا ذکر ہے، سراۃً 11 رکعتوں کا ذکر ہے، 3 وتر اور 8 یہ رکعتیں۔ تو اب بعضوں نے کیا کیا کہ رمضان میں 3 وتر شروع کر دی، ویسے تو 1 وتر، رمضان میں 3 وتر، حالانکہ یہاں حدیث میں ذکر ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان سرکار 3 وتر ہی پڑھتے اور 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے، اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے اس طرح کہ جس میں 8 رکعتوں کا ذکر، اور یہاں مرفوع حدیثیں موجود ہے، یہاں صحابہ کا اجماع موجود ہے، یہاں چاروں اماموں کا اجماع موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ کسی صحابی کو حضور کی حدیث نظر نہیں آئی، ان کو تراویح کی رکعتیں 8 سمجھ نہیں آئی، نہ مولا علی کو سمجھ آئی، نہ عثمان غنی کو سمجھ آئی، نہ فاروق اعظم کو سمجھ آئی، کسی کو نہیں سمجھ آئی، صحابہ کو نہیں آئی، چاروں اماموں کو نہیں آئی، اور 14ویں صدی میں آ کے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ نہیں 8 رکھتے ہیں، نہیں 8 رکھتے ہیں، حدیث میں 8 ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔